پی آئی جتنا حوصلہ اور صبر دکھا رہی ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ دکھانا مشکل ہے. اگر کوئی آپ کے پاس راستہ ہے تو وہ دکھا دیں. باقی مذاکرات کیسے ہوتے ہیں یہ آپ سامنے کیمرے کے سامنے دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ آپ کو مذاکرات کا ماحول لگتا ہے تو مجھے یہ بتا دیں کہ ڈنڈا کس کے ہاتھ میں ہے اور پرامن طریقے سے بات کون کر رہا ہے. مذاکرات کرنے کس لیے؟ پولیٹیکل مذاکرات تو پولیٹیکل لوگوں نے کرنے ہیں. نہیں پولیٹیکل مذاکرات کر لیں گے. یہ بھی آپ دیکھیں ہم جو ہے وہ عمران خان کی خاطر اور ملک کی خاطر ڈیسیجن بھی لے لیں گے. لیکن آپ کو اگر یاد ہے جو لاسٹ ٹائم فارمل پولیٹیکل مذاکرات ہوئے تھے وہ ختم کیوں ہوئے تھے یاد ہے آپ کو؟ کیوں ہوئے تھے؟ نہیں سمپل بات تھی. حکومت نے کہا تھا ہم آپ کی عمران خان کو مذاکرات میں جو ہے وہ ایکسیس دیں گے اور پھر انہوں نے ایکسیس نہیں دی. اس میں تو بشرا بی بی کی جو تھا وہ ڈیمانڈ تھی کہ مجھے ایکسیس دی. نہیں حکومت نے مذاکراتی کمیٹی کو ایکسیس دینی تھی اور ایکسیس نہیں دیا. لیکن جس طرح سے آج کے وقت میں اگر آپ مذاکرات چاہتے یہ حکومت کو پاکستان کے آئین کے مطابق نہ سینٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں رولز کے مطابق لیڈر آف دی اپوزیشن نامنیٹ کرنے کے لیے تیار. تو کس قسم کے مذاکرات؟ مجھے یہ بتائیے کہ پولیٹیکل مذاکرات کی طرف سے اگر ہو جاتے ہیں تو کیا ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ مطالبات کیا ہوگا؟ ڈیمانڈ تو سمپل ہے. ڈیمانڈ تو جو ہے میرے خیال میں بلیک اینڈ وائٹ ہے. پاکستان کو آئین اور قانون کے راستے پہ لائیں. پولیٹیکل پرزنرز کو انصاف دیں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ صرف عمران خان کو انصاف دیں یا عمران خان کو جیل میں نکالیں. پولیٹیکل پرزنرز کو انصاف دیں. پاکستان کی جمہوریت بحال کریں. جو اگر آپ نے احتساب کرنا ہے کہ جو گناہ ہوا ہے پھر آئے نا. یہ 8 فروری کے الیکشنز بھی کھولیں. اچھا اس سے آگے جانا ہے آپ کے ذہن میں کوئی اور جو ہے وہ نسخہ ہے سالو کرنے کا بتا دیں تاکہ اس پہ بات کریں. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ رانا ثناء اللہ یا ایاز صادق یا کوئی بھی جو بندہ ہے وہ صرف آ کے کہے کہ آئیں اور میز پہ بیٹھے جب یہ کلیئر نہ ہو کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان ہے. جب آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے پاکستان میں ایک بچے کو پتا ہے کہ وہ خود غیر قانونی طور پہ اپنی سیٹوں پہ بیٹھے. کہ جو ان کو ڈرگ ڈیلر کہتے تھے اور جو ان کو ٹیررسٹ کہتے تھے سہیل افریدی نے 10 بار آ کے پرامن طریقے میں اپنا جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کر کے واپس جا کے یہ دکھا دیا کہ قانون کی جو ہے وہ عمل درآمد کرنے والا کون ہے اور قانون کو توڑنے والا کون ہے. ہر دیوار وہ جو بناتا ہے جتنی بھی وہ اس کو مضبوط سمجھتا ہے وہ گر جاتی ہے. ہمارے پاس تو 2 ہی راستے ہیں نا. یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. ہم تو نہیں لیتے. یہ آپ نے دیکھا کتنی شرم کی بات ہے. ابھی پریس کانفرنس بھی جو ہے وہ کرتے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے کہ 2 دن پہلے عمران خان کی بہنیں جو اس بات کا پروٹیسٹ کر رہی ہے کہ ریاست قانون توڑ رہا ہے عمران خان سے ملاقات نہ کرنے. پہلے رات میں سردی میں اس موسم میں ان پہ کیمیکل کا پانی جو ہے وہ چھوڑتی اور پھر اس کے بعد ان پہ 400 لوگوں پہ دہشت گردی کا مقدمہ کرتی. یہ جو ہے یہ لائٹ بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس ملک میں دہشت گردی کا ایک ایکچوئل ایشو ہے. اور آپ کیا پیغام دیتے ہیں کہ جب دہشت گردوں کے خلاف ایفرٹس کرنے کے بجائے جو ہے آپ دہشت گردی کے قوانین کو اور دہشت گردی کی عدالتوں کو جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل پرپسز کے لیے استعمال کرتے ہیں. کارکنان کی جو رویے سے بالکل ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. میرے خیال میں ان سب کو سہیل افریدی پہ نئی حکومت پہ فل کانفیڈنس ہے. جب نہیں ہوتا تو وہ جو ہے وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ پھر پبلک پریشر سے خود پتہ چلتا ہے. پہلی بات. دوسری بات سہیل افریدی کو یا خیبر پختونخوا حکومت کے پاس 2 رسپانسبلٹیز ہے نا. صرف عمران خان کے ریلیز کرنا نہیں ہے ساتھ گورننس کرنا بھی. ٹھیک ہے جی. نہ میں ان کے گورننس پہ کامنٹ کرتا ہوں نہ لیکن جب وہ گورننس کی طرف کام کر رہے ہیں مثال کے طور پہ جب میرے سے انہوں نے بات کی اور 1-2 ان کو سجیشنز دی انہوں نے ہر ہفتے جمعے کے دن کیبنٹ میٹنگز جو ہے وہ شروع کر دی تاکہ گورننس کا کام جو ہے وہ بالکل سفر نہ کرے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. وہ ان کو کرنا ہے. دیکھیں عمران خان تو کب کا رہا ہو جاتا نا لیکن جو ظلم بربریت جو قانون کا توڑنا حکومت خود کر رہی ہے اس کی وجہ سے ہی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے سڑکوں پہ نہیں آتے جو ایک جمہوری معاشرے میں ہے. اگر انہیں پتہ ہے کہ حکومت کی جب مرضی وہ گولی چلا کے کہے گی کہ ہم نے گولی نہیں چلائی
تو کم از کم یہ میری رسپانسبلٹی بنتی ہے ایز اے پولیٹیکل لیڈر کہ اس خطرے کے سامنے میں اپنے ورکرز کو سامنے کرنے سے پہلے سوچوں کہ میرے پاس اور کیا جو ہے وہ طریقہ ہے. ہاں جب حکومت یہ کرے گی تو ٹائم زیادہ لگے گا, لیکن کتنا ٹائم زیادہ لگے گا؟ دیکھیں یہی بات لے لیں ملاقاتوں کی, کب تک جو ہے وہ لوگوں کو اسکائی نیوز پہ بھیجیں گے کہ عمران خان کی 870 ملاقاتیں ہو گئی, 970 ہو گئی؟ اس پہ تو انٹرنیشنل میڈیا بھی ہنستا ہے نا, ٹھیک ہے. تو وہ پریشر کے نیچے ان کو خود جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دروازہ کھولنا پڑے گا. ان کی امید یہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ سہیل افریدی, ہماری حکومت یا ہماری لیڈرشپ ایسی کوئی غلطی کرے کہ ان کو موقع مل جائے اس سے بھی سخت ڈنڈا چلانے کا, وہ ان کو ہم نہیں کرنے دیں گے. پی ٹی آئی کے اندر جو ڈویژنز ہے, آپ کا سوشل میڈیا, آپ کا اوورسیز چیپٹر کہتا ہے جی ہم نے مزاحمت کرنی ہے, لیکن آپ کی سیاسی جو قیادت ہے, جو سینئر لیڈرشپ ہے, وہ کہتی ہے جی ہمیں نہیں پتہ سوشل میڈیا کون چلا رہا ہے اور ان کو ہدایت کون دیتا ہے, خان صاحب کے ٹویٹس کہاں سے ٹویٹ ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ایک طرف آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راستہ نکالنا ہے سیاسی طور پہ, دوسری طرف آپ کی جو اس وقت جو کنٹرول اصل میں جو کر رہا ہے سوشل میڈیا, وہ تو آپ قیادت کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. دیکھیں یا تو یہاں پہ آزاد ماحول کریٹ کر لیں تاکہ ہم سب جو ہے وہ 100% آزاد بات کر سکیں. اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے سوال بھی لیفٹ رائٹ کرنا ہوتا ہے, میں نے جواب بھی تھوڑا سا لیفٹ رائٹ دینا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی فیملی بھی یہاں پہ رہتی ہے, میری بھی رہتی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے 2-3 چیزیں کہی. پہلی چیز یہ کہ پبلک ایکسپیکٹیشن obviously میں جب باہر نکلتا ہوں تو کہیں واک کرنے نکلتا ہوں تو ہر بندہ جو ہے وہ راستے میں روک کے کہتا ہے خان صاحب کو کب نکالیں, ٹھیک ہے. ایک لیڈرشپ کا کام جو ہے وہ ایفرٹ کرنا بھی ہے, ایک لیڈرشپ کا کام جو ہے وہ پریشر برداشت کرنا بھی ہے جس سے نقصان زیادہ ہو, پہلی بات. دوسری بات, پی ٹی آئی میں اختلافات ہیں, بالکل ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, میں نے کبھی چھپانے کی کوشش نہیں کی. جہاں تک ہم یہ اختلافات ختم کر سکے اتنی ہماری اسٹریٹجی جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوگی. اب پریسائسلی جو ہے وہ کیا کرنا ہے, اس میں جو رول میں نے یا کسی بھی عمران خان کے کارکن نے ادا کرنا ہے وہ کرے گا. ابھی نئی پولیٹیکل کمیٹی بنی ہے, اس نئی پولیٹیکل کمیٹی میں جو بھی ممبران ہیں یہ آفیشیل رسپانسبلٹی لائے عمل دینے کی ابھی ان کی ہے, جس میں سی ایم صاحب بھی ہیں, جس میں ہمارے الائنس کے ممبرز بھی ہیں, اچکزئی صاحب ہیں, علامہ راجہ ناصر ہیں, سلمان راجہ ہیں, گوہر ہیں. تو بات کر لیں گے. 2 دن زیادہ لگ سکتے ہیں, 2 دن کم لگ سکتے ہیں, لیکن 2 باتیں نہیں ہو سکتی. عمران خان کے لیے دلوں میں لوگوں کی محبت نہیں ختم ہو سکتی, اور ہمیشہ تک یہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو اداروں کے سربراہان یا اداروں پر جو کے خلاف جو مہم چلائی جاتی ہے درست ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی بیشتر لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, تو جو جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلط بات اداروں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلط ٹریٹمنٹ کسی بھی ایکس پرائم منسٹر کی نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پرامن خواتین, پرامن پروٹیسٹرز پہ اینٹی ٹیررزم FIRs نہیں جو ہے وہ بننے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر, بالخصوص کسی صوبے کے چیف منسٹر کو جو ہے وہ ان کی حیثیت کے علاوہ جو ٹریٹمنٹ سہیل افریدی کو ملتی ہے یہاں پہ وہ نہیں ملنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر انسٹیٹیوشن کو, اگر پاکستان کو جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ گامزن کرنا ہے تو اپنا آئینی رول ادا کرنا چاہیے. میں بہت کچھ سمجھتا ہوں, میرے خیال میں آپ زیادہ کچھ سے ایگری کریں.